شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے۔ شادی تو ایک ایسا بندھن ہے جس میں جڑ جانے کے بعد، جس میں بندھ جانے کے بعد آپ ایک دوسرے کے اپس اینڈ ڈاؤن میں ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب کبھی بھی میرے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، تو میں اس کا ہر دفعہ ایک ہی جواب دیتا ہوں: شادی کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، شادی کا تعلق انسان کی میچورٹی کے ساتھ ہے۔ شادی کا تعلق ایک انسان جب ذہنی طور پر تیار ہو، جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہو کہ واقعی میرے اندر جو وہ اتنی میچورٹی آ چکی ہے کہ میں ایک آنے والا انسان جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ تو بعد میں کروں گا، پہلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کر پا رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ سوال جب تک ایک انسان کے اندر نہیں اٹھے گا، وہ اپنے گھر کو، ایک نئی زندگی کو، ایک نئے فیز کو صحیح سے مینج نہیں کر پائے گا۔ آپ نے اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں جا کر شادی تو کرنی ہی کرنی ہے، یا پھر آپ شادی کر چکے ہیں تو کیوں نہ کچھ بنیادی ٹپس کو سیکھ لیا جائے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی میرٹل لائف کو بہتر طریقے سے، بہتر ڈھنگ میں، بہتر انداز میں گزار سکیں۔ تو سب سے پہلا نسخہ جو میں آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا۔ آپ جب اپنے نکاح کے وقت اپنے شریک حیات کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر 100% جو ہے وہ صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں، اس میں اس کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ پروز اینڈ کونس ضرور ہوں گے، اس کی زندگی میں کچھ فالٹس ضرور ہوں گے۔ تو پلیز آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، جو مثبت انداز آپ کو نظر آئے، آپ نے اسی کے سہارے اپنی آنے والی زندگی کو گزار۔ ہم آج ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف اور اپریسیشن صرف بچوں کا حق ہے۔ تعریف اور اپریسیشن صرف بچوں میں ہی ہوپ، کرج اور اتنی ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مشکل وقت میں وہ بہت آسانی سے اس کا سامنا کر پاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک انسان تعریف کا بھوکا ہے۔ وہ عمر کے جس مرضی حصے میں پہنچ جائے، جس طرح ایک گاڑی فیول کے بغیر نہیں چل سکتی، اس طرح ایک انسان جو ہے وہ تعریف کے بغیر اپنے کام احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر شوہر باہر سے جاب کر کے، اپنی دکان چلا کر، اپنا کوئی بھی کاروبار کر کے واپس آتا ہے تو بیگم کو چاہیے کہ اس سے پوچھے کہ ہاں جی کیسا گزرا آپ کا دن، وہ فلاں کام آپ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ فلاں چیز آپ نے بڑی سلیقہ مندی سے کی، بڑے ڈھنگ سے کی، میرے فلانے جاننے والے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیگم سے بیشتر اوقات یہی کہتا رہے کہ آپ نے وہ فلاں کام بڑے ہی احسن طریقے میں کیا، وہ فلاں چیز جو ہے آپ نے بہت زبردست سجائی ہے، کل رات کا جو کھانا تھا کیا ہی ڈیلیشیس، کیا ہی زبردست آپ نے بنایا تھا۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے آپ دونوں میں محبت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انکریز ہوگا، آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں پروان چڑھے گا۔ اس کے بعد تیسری سب سے اہم بات، ہم شاید اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ محبت کا اظہار جو ہے یہ صرف شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیگم کے لیے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی گفٹ، جیسے بینگلز، کوئی گلاب کا پھول، چاہے وہ اپنے گھر کے گارڈن سے وہ توڑ کر اپنی بیگم کو دے دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک روانی رہتی ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ اور سب سے آخر پر میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بری حرکات و سکنات پر، بری عادتوں پر، بری سوچوں پر پردہ ڈالیں۔ جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کی باتوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے، ان کے رشتے میں وہ محبت، وہ چاشنی، وہ خلوص نہیں پیدا ہو سکتا۔
सो खुदारा अपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद से एफर्ट करें, खुद से छोटी छोटी टिप्स को सीखते रहा करें, खुद से अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मुस्बत राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें।